نے ہمایوں قریشی تھا ایک اداکار، تو بیچارہ بیمار ہے، ہم اس سے ملے، میں نے اس سے تھوڑی بات کی، وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا نقد. تو میں پھر بعد میں اس کی جماعت کے پاس پہنچا، ان کی ذرا حوصلہ افزائی نصرت، تو مجھ سے کہنے لگا مول صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے 3 دن کیوں دیے؟ تو ایک دم میرے ذہن میں آیا، کہے گا آپ نے جو فلاں بات کی تھی نا اس سے اثر لے کر یہ میں نے خود ہی خیال بنا لیا. ان کا جی بتائیں. کہا آپ نے مجھے عزت دی اس لیے 3 دن کی. دیندار لوگ ہمیں گندا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ہمیں کافر بناتے ہیں. ہم کافر نہیں ہیں، گناہ گار مسلمان ہیں، مسلمان ہیں گناہ گار. آپ نے مجھے عزت دی، میں نے 3 دن دی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی. برے کو برا کہنا کڑا اوکھا کام، کافر کو کافر کہنا کون سا مشکل کام، وہ اس کو گندگی سے نکالنا کام ہے. اب تھوڑے سے سینے کشادہ رکھو، لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. دعوت کی زبان، تزکیے کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، درگزر ہے، چشم پوشی ہے، پکڑ دھکڑ نہیں ہے. وہ ہے جو طالب آ، جیسے آپ طلبہ بیٹھو، آپ کی پکڑ دھکڑ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ خود آئے بیٹھے ہو. قریب لانے کے لیے تو بہت سینہ کشادہ رکھنا پڑتا ہے. تھوڑا سا تبلیغ والوں نے یہ کیا، اور میں ابھی 8 ملک پھر کے آ رہا ہوں. میرے عزیزوں، میں جب بھی آتا ہوں تبلیغ کے بارے میں میرا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ لگتا ہے یہ وہی آخری دین کی موج ہے جو ہر کچے پکے گھر میں اللہ کے نبی نے کہا تھا میرا کلمہ پہنچے گا. لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله فيه. افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغ کا کام پہنچا، گشت ہو رہے ہیں، سروزے نکل رہے ہیں. کینیا میں مولانا 54 زبانیں بولی جاتی، 54، اور راوی زیادہ ہو جائیں تو حدیث کی طاقت وہ نہیں رہتی جو کم راوی والی حدیث کی طاقت ہوتی ہے. اور یہاں راوی کیا بدلے، زبانیں بدلی، علاقے بدلے، رنگ بدلے، سب کچھ بدلا، اور 6 نمبر ہی چل رہے ہیں. کمال نہیں، کوئی اللہ کا غیبی نظام ہے، حفاظت چل رہا ہے. واللہ یہ کوئی بڑے دانشور بیٹھے ہیں نظام الدین میں، رائمنڈ میں، عام سطح کے اہل علم ہیں، عام سطح کے مسلمان ہیں، لیکن کوئی اوپر والے کا غیبی نظام چل چکا ہے کہ وہ اس کو پہنچایا جا رہا ہے، اور ہر کچے پکے گھر میں اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پہنچا رہا ہے. اور یہ جو پیدل جماعتیں تو اکثر پٹھانوں کی ہوتی، جو قربانی دینے والے، مشقت اٹھانے والے. ہمارا چلہ تھا، اور پورے اہتمام کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی افریقہ ہے. اور میں ان ساتھیوں کو سلام کرتا تھا جو وہاں پیدل سال میں چل رہے ہیں دھکے کھا کے. تزکیہ یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے ان پر پھونک مارو گے اور وہ اس کا سینہ روشن ہو جائے گا. وہ لوگ چلے گئے، آئے و شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. جن کی محفل میں بیٹھ کے، میرے والد صاحب پرویزی تھے رحمۃ اللہ علیہ، شروع میں میرے بہت بچپن میں، بڑے ادیب آدمی تھے، بڑا شاعرانہ مزاج، بڑے مقرر، اس زمانے کا BA. محمد علی جناح مرحوم کے 7 تقریریں کی. تو پاکستان مسلم لیگ ملتان کے صدر اس صحبت تھی نہیں، ذاتی مطالعہ تھا، اور پرویزی ہو. پھر وجاہت، اور پھر بولنے کا فن، وہ ہلچل میں چاہتے. ہم بہت چھوٹے تھے. 10 منٹ حضرت لاہوری کی صحبت میں بیٹھے، صرف 10 منٹ، کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی آدھا گھنٹہ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں.
کوئی گفتگو نہیں. میں نے خوشبو لگائی ہو تو مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ میں نے خوشبو لگائی، یا اپنے آپ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا غضب ہے کہ وہ پھول ہی غماز چمن. وہاں 10 منٹ کی محفل کے بعد وہ بندہ ہر چیز سے توبہ کر کے صحیح مسلمان بن چکے تھے. ایک لفظ نہیں بولا. کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے، یقین مانو. اب ہمارے بچے بیٹھو، میں آپ کے سامنے کیا فخر کروں گا، کہاں جائیں، کس کے پاس بیٹھیں کہ کچھ دل کی بجھے ہوئے انگیٹھی میں بھی کوئی حرارت پیدا ہو. ملتے ہی نہیں. شکر ہے شخصیات موجود ہیں، جو ہیں انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں دیے ہیں. لیکن وہ جو تھے نا عشاق، وہ وعدہ فردہ لے کے چلے گئے. اب تو چراغ رخ زیبا کو بھی لے کر پھرے پر نظر ہی نہیں آئے. ایک آدمی اتنے دلائل کے ساتھ تقریریں کر رہا ہے، سب کو قربانی سے روک رہا ہے، حج سے روک رہا ہے، اور 10 منٹ کے بعد ایک اور انسان بن کے نکل رہا ہے. کیا اندر تھا، کیا چیز تھی؟ کچھ تو تھی ایسی اندر کی گرمی ایمان، حرارت ایمان. ایسا کوئی ساز و سوز اندر میں تھا. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. کچھ تو تھا سکھ کا بیٹا. ان کے والد تو سکھ تھے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز کھڑی ہو رہی تھی تو اور حضرت لاہوری مسلح پہ کھڑے تھے. شاہ جی اندر آ گئے تو حضرت ایک دم پیچھے ہٹ گئے کہ سید زادے کے آگے سکھ کا بیٹا نہیں کھڑا ہو سکتا. شاہ جی نے فرمایا تیرے جیسے سکھ زادے پہ لاکھوں سید زادے قربان کیے جا سکتے. محفل ہی سنسان ہو گئی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، دوسری نسبت ہے لوگوں کو گناہ کی زندگی سے نکالنا، محبت دے کر، شفقت دے کر، گناہوں سے نظریں چرا کر. دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خسرے ناچنے والے سال سال جماعتوں میں چلو. میرے طلباء میں بازار حسن ہے، 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تو 3 اس نے طوائفوں کے اڈے بنائے، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں، اور ایک تلمبا میں. اور تلمبا میں آ کے اس نے قیام کیا. تلمبا راوی کے کنارے بہت خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی تو اس نے وہاں قیام بھی کیا اور وہاں بازار حسن بنایا. پچھلے کچھ 7-8 سال سے میں نے وہاں تعلیم شروع کروا دی. وہ بازار حسن ختم ہو گیا. ان کی جو نمبردارنی تھی چودرانی نائکا، جو اس زبان میں نائکا بولی جاتی، جو سب سے خطرناک کردار ہوتا ہے بازار حسن کا، نئی لڑکیوں کو اس گناہ والی زندگی پہ تیار کرنا، پھر گاہک تیار کرنا، پھر ڈیلنگ کرنا، پھر اپنے پیسے لینا. اس کو میں نے عمرہ پہ بھیجا. اس کے ساتھ ایک ڈانسر تھی، دبئی جا کے ناچتی تھی، اس کو عمرے پہ بھیجا. سارے اس بازار کی فضا بدل گئی. وہ 70-80 بچیاں توبہ کر کرا کے گھر آباد کر کے. میرے عزیز میرے اوپر ناراض ہو گئے کہ تیرے گھر کنجریاں تینوں ملن آتی ہیں. وہ مجھے ملنے آتی تھی. ناراض ہو.
साड़ी बेइज्जती है। वीना मलिक को मैंने क्या कहा था, बेटी कहा था, एक लफ्ज बेटी पर वो जमीन पे गिर गई। अभी हमारी वापसी अपना, मैं दिसंबर में उम्र पर गया था, तो दुबई के रास्ते से वापस आया, वहां मुलाकात हुई थी। उसके सर से दुपट्टा नहीं था। अल-अज़ीज़ युअल्लिमुहुमुल किताब, ये किताब, ये तो वही कुछ है जो आप कर रहे हो। वल हिकमा अल हकीम, नबी वाली जिंदगी, मुआशरत, मुआशरत। ये मुझे दूसरा गिला है अहले इल्म से, मुआशरत नहीं बताई जाती। मैंने एक दफा अब मौलाना एहसान साहब से अर्ज की, मैंने कहा उस्ताद जी एक गिला करूं आपसे। क्या? मैंने कहा आपने हमें इल्म माशाल्लाह पढ़ाया, तबलीग भी सिखाई, उसकी अजमत सिखाई, इल्म की अजमत सिखाई, आपने हमें घर की जिंदगी नहीं बताई। तो मौलाना रो पड़े, कहने लगे बड़ी देर से बताया तुमने। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब बैठे थे, कहने लगे नहीं हमने बताई है। मैंने कहा नहीं उस्ताद जी, गुजारा है, बताया नहीं, चलो चलो चलो। गाड़ी चल रही था सब। मैंने कहा हमें पता ही नहीं था कि घर में बीवी के साथ क्या करना है, माँ बाप को कैसे लेके चलना है, बीवी को कैसे लेके चलना। छोटी छोटी बातों पर हम अपने दुख देते रहे। मैं अगर छोटी सी, मैंने कहा मिसाल देता हूं। मेरी माँ को वो टिंड कराने से बड़ी नफरत थी। वो कहती थी बाल रखो। जिस दिन मुझे कहती टिंड नहीं करानी, मैं उस तरफ फिरा के आ जाता कि मैं अपनी माँ की तरबियत कर रहा हूं। मैं कहा उस्ताद जी देखो, टिंड कराना तो वैसे ही सुन्नत को नहीं, आपने हमें ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत की हुई, टिंड करो टिंड करो टिंड करो। ये हमारे मदरसे में भी बच्चों पर डंडा लगा होता है उस्तादों का। बाल रखना सुन्नत है, टिंड कराना तो कोई सुन्नत नहीं। अल्लाह ने खूबसूरती के लिए बाल दिए। बंदा लोटा लेके फिरता होगा तो कोड़ा लगे। हाँ वैसे ही गंजा हो गया तो चलो सबर करे, लेकिन अल्लाह ने बाल दिए हैं तो जो सुन्नत के मुताबिक है वो ठीक, बिल्कुल यहां तक ना हो, लेकिन जो जो कज़ा से मना किया बाकी तो रखते चाहिए। मैं अपनी माँ को इस बात पे सारी जिंदगी दुख देता रहा, जब तक पता ही कोई नहीं माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, बीवी का क्या मकाम। तरबियत के नाम पर बीवियों को रगड़े देते रहे, ख्वार करते रहे, जलील करते रहे। अल हिकमा, पूरी जिंदगी, मेरे नबी की जिंदगी क्या थी। आयशा दौड़ लगाएं, मुफ्ती तैयब साहब लगा सकते हो, आप तो चल भी नहीं सकते बेचारे। चलो मैं अपना नाम लेता हूँ, मैं कह सकता हूँ अपनी बेगम से और दौड़ लगाएं। मेरे नबी कह रहे हैं हाँ भाई आगे चले जाओ, सब चले गए। वापसी हो रही, साहब ने कहा आयशा दौड़ लगाएं। हज़रत आयशा ने नहीं कहा, आपने कहा दौड़ लगाएं। लगाएं तो हज़रत आयशा आगे निकल गई, आप पीछे रहे। तो कुछ साल गुजर गए, फिर आप वापसी थी सफर से, तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। उन सबको आगे पे भेज दिया था। तो फरमाती उन दिनों मैं मोटी हो गई थी, तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हादी ही बितिल का,